بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایجوکیشنل سائیکالوجی ہینڈ آؤٹ 3.4 سائنٹیفک میتھڈ۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں جو میتھڈ پڑھا تھا وہ تھا، وہ کون سا میتھڈ تھا؟ پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا انٹروسپیکشن کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، تو اس ویڈیو میں ہم سائنٹیفک میتھڈ کے بارے میں پڑھیں گے کہ سائنٹیفک میتھڈ یہ کون سا طریقہ ہے۔ This method has been developed in psychology by the continuous efforts by psychologists to make objective and scientific study of human behavior. This method has been developed in psychology. اس طریقے کو سائیکالوجی میں ڈیولپ کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے by the continuous efforts، مسلسل کوششوں سے، سائیکالوجسٹ ماہر نفسیات کی مسلسل کوششوں کی وجہ سے to make objective and scientific study of human behavior، کہ وہ انسانی طرز عمل برتاؤ کا آبجیکٹو اور سائنٹیفک مطالعہ کرے۔ آبجیکٹو مین معروضی، جس میں انسان کی اپنی خواہشات، اپنے بلیف شامل نہ ہو بلکہ آبجیکٹو ہو۔ One of the major contributions of the behaviorism is the development، جو سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے بیہیویئرزم کا، وہ ڈیولپمنٹ ہے، بہتری ہے آف ایکسپیریمنٹل میتھڈ، ایکسپیریمنٹل میتھڈ کا، ٹو انڈرسٹینڈ سمجھنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے، ان پریڈکٹ بیہیویئر اور طرز عمل برتاؤ کے بارے میں پیشن گوئی کرنے کے لیے۔ اٹ از دا موسٹ پریسائز، یہ بہت ہی اچھا، پریسائز صحیح، پلانڈ سسٹمیٹک آبزرویشن اور منصوبہ بندی والا منظم مشاہدہ ہوتا ہے۔ دا ایکسپیریمنٹل میتھڈ، تجرباتی طریقہ، یوزز اے سسٹمیٹک پروسیجر، یہ ایک منظم طریقہ استعمال کرتا ہے جس کو ایکسپیریمنٹل ڈیزائن، تجرباتی خاکہ کہتے ہیں۔ ایکسپیریمنٹل ڈیزائن، ایکسپیریمنٹل ڈیزائن تجرباتی خاکہ پرووائڈز امپورٹنٹ گائیڈ لائنس، یہ فراہم کرتا ہے اہم گائیڈ لائنس ٹو دا ریسرچر، محقق کو، ٹو کیری آؤٹ ہیز ریسرچ سسٹمیٹکلی، کہ وہ اپنی تحقیق کو منظم طریقے سے سر انجام دے۔ دا لے آؤٹ آف دا ڈیزائن، لے آؤٹ خاکہ آف دا ڈیزائن ڈیپینڈز، انحصار کرتا ہے آن دا نیچر آف دا پرابلم، مسئلے کی فطرت پر، دیٹ این انویسٹیگیٹر، جو ایک محقق وانٹس ٹو انویسٹیگیٹ، جو چاہتا ہے کہ اس پر تحقیق کرے۔ دا لے آؤٹ اور ڈیزائن، لے آؤٹ اور ڈیزائن ایک چیز ہے، خاکہ آف دا ایکسپیریمنٹل میتھڈ، ایکسپیریمنٹل تجرباتی میتھڈ کا ایز فالوز، نیچے ہے، خاکہ دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، میک این آبزرویشن، سلیکٹ اے ریسرچ ٹاپک، سب سے پہلے آپ نے آبزرویشن کرنا ہے، مشاہدہ کرنا ہے اور اپنی ریسرچ ٹاپک کو سلیکٹ کرنا ہے۔ نمبر 2، میک اے ہائپوتھیسس، پھر ایک مفروضہ بنانا ہے۔ نمبر 3، ٹیسٹ دا ہائپوتھیسس، پھر مفروضے کا ٹیسٹ کرنا ہے۔ اور نمبر 4، کلیکٹ ڈیٹا، ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا ہے۔ نمبر 5، انالائز اینڈ انٹرپریٹ ڈیٹا، پھر جو ڈیٹا آپ نے کلیکٹ کیا اس کو انالائز کرنا ہے، اس کی تشریح کرنی ہے۔ نمبر 6 میں کنکلوژنس، پھر آپ نے کنکلوژن ڈرا کرنا ہے۔ ایکسپیریمنٹس میں بی کنڈکٹڈ ان اے لیبارٹری اور ان دا کلاس روم، تجربات یہ لیبارٹری میں بھی ہو سکتے ہیں اور کلاس روم میں بھی، اور اینی ویئر ایلس ان دا کمیونٹی، یا کسی بھی جگہ پر کمیونٹی میں۔ ایکسپیریمنٹیشن انوالوز، تجربے میں کیا ہوتا ہے، کمپیریزن بٹوین بیہیویئر آف اے کنٹرول گروپ، موازنہ ہوتا ہے طرز عمل برتاؤ کا ایک کنٹرول گروپ کا، اینڈ دیٹ آف این ایکسپیریمنٹل گروپ، اور ایک تجرباتی گروپ کا۔ ہائپوتھیسز ہیو اے ریشنل بیس، ہائپوتھیسز مفروضوں کا ایک ریشنل عقلی بنیاد ہوتا ہے، اور دے ایمرج فرام اے فریم ورک آف تھیوری، یا یہ آتے ہیں ایک فریم ورک سے، نظریے کے ایک فریم ورک سے، اور پریلیمنری ایکسپیریمنٹیشن، یا بنیادی طور پر جو تجربات ہو چکے ہوتے ہیں۔ ان ایکسپیریمنٹ انوالوز، ایک تجربے میں کیا ہوتا ہے، دو اور مور ویریبلس، دو یا زیادہ ویریبلس ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، انسینٹیوز ہیو اے میجریبل امپیکٹ آن لرننگ، انسینٹیوز کا لرننگ پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ انسینٹیوز جو آپ کو متحرک کرتا ہے، انسینٹیو، متحرک کرنے والا چیز کو انسینٹیو کہتے ہیں۔
The variable whose effects are being studied are called independent variables. اور جن ویریبلس کا جن کے اثرات کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں اس کو انڈیپینڈنٹ ویریبل. انڈیپینڈنٹ مین آزاد. میرٹس، اس کی میرٹس کیا ہے، مطلب اس کی فائدے کیا ہے سائنٹیفک میتھڈ کا. دس میتھڈ از دا موسٹ سسٹمیٹک پروسیجر آف سالونگ پرابلمس. یہ بہت زیادہ منظم طریقہ ہے مسائل کو حل کرنے کا. اٹ پرووائڈز ریلائبل انفارمیشن. یہ ایسے معلومات فراہم کرتے ہیں جس پر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں، یقین کر سکتے ہیں، ریلائبل ہو. اٹ از ریوائزیبل میتھڈ. یہ ریوائز، اس کو ہم ریوائز کر سکتے ہیں، مطلب بار بار کر سکتے ہیں. نمبر 3، اٹ میک سائیکالوجی اے سائنٹیفک اسٹڈی. یہ نفسیات کو ایک سائنٹیفک مطالعہ بناتا ہے. نمبر 4، اٹ پرووائڈز آبجیکٹو اینڈ پریسائز انفارمیشن اباؤٹ دا پرابلمس. مسائل کے بارے میں یہ آبجیکٹو اور پریسائز، صحیح معلومات، پریسائز ایکوریٹ معلومات دیتے ہیں. نمبر 5، اٹ گیوز آبزرور این ایزی اپروچ ٹو دا مائنڈ آف این انڈیویجول. اٹ گیوز آبزرور، یہ دیکھنے والے، مشاہدہ کرنے والے کو ایک ایزی اپروچ دیتا ہے ٹو دا مائنڈ آف این انڈیویجول، ایک فرد کے انڈیویجول کو ذہن میں. نمبر 6، اٹ پرووائڈز انوویٹو آئیڈیاز فار دا فردر ایکسپیریمنٹیشن. مزید تجربات کرنے کے لیے یہ انوویٹو آئیڈیاز، اختراعی خیالات دیتے ہیں. نمبر 7، اٹ انیبلز اس ٹو کنٹرول اینڈ ڈائریکٹ ہیومن بیہیویئر. یہ ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ ہم انسانی طرز عمل برتاؤ کو کنٹرول کر سکے اور اس کو ڈائریکٹ کر سکے، اس کو ایک سمت دے سکے. نمبر 8، اٹ از ایپلیکیبل ان ایجوکیشنل، انڈیویجول اینڈ سوشل پرابلم. اس کو ہم تعلیمی، انفرادی اور سماجی مسائل میں اپلائی کر سکتے ہیں. ڈیمیرٹس، اس کے نقصانات کیا ہے اس طریقے کے. اٹ از ارینج ان لیبارٹری. سب سے پہلے لائک سچویشن، یہ لیبارٹری جیسے صورتحال میں یہ منعقد کی جاتی ہے. دس سچویشن از آرٹیفیشلی ارینج. اور یہ صورتحال ہم مصنوعی طور پر ارینج کرتے ہیں، اور چونکہ بیہیویئر از اے نیچرل فینامنا، اور طرز عمل برتاؤ یہ قدرتی منظر ہوتا ہے. اینڈ اٹ میں چینج انڈر آرٹیفیشل انوائرمنٹ، اور یہ بدل بھی ہو سکتا ہے، مصنوعی ماحول میں یہ تبدیل بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ اس کا نقصان ہے. نمبر 2، دس میتھڈ از ٹائم کنزیومنگ اینڈ کاسٹلی. اس طریقے پر بہت زیادہ وقت بھی لگتا ہے اور کاسٹلی بھی ہے، اس پر بہت زیادہ پیسے بھی آتے ہیں. مور اوور اٹ ریکوائرز، اس کے علاوہ اس میں ضرورت ہوتی ہے اسپیشلائز نالج اینڈ اسکلس، خاص علم اور خاص مہارتوں کی ضرورت بھی پڑتی ہے. نمبر 3، psychologists have criticized the fact that mostly the experiments have conducted on rats, cats. ماہر نفسیات نے اس فیکٹ کو، اس تحقیق کو اس پر تنقید کی ہے کہ زیادہ تر تجربات جو کنڈکٹ کی جاتی ہے وہ ریٹس، چوہوں پر ہوتے ہیں، کیٹس بلیوں پر، اینڈ ڈاگس اور کتوں پر. The results are conducted and then applied. یہ نتائج کنڈکٹ کی جاتی ہے اور پھر اپلائی کی جاتی ہے ہیومن بینگز پر، انسانوں پر. تو ریٹس، کیٹس اور ڈاگس تو انسان جیسے نہیں ہے، تو یہ ڈیمیرٹ ہے، ڈرا بیک ہے اس کا. نمبر 4، it sometimes interferes with the everything that we are trying to observe. یہ بعض اوقات انٹرفیئر، مداخلت کرتا ہے with the very thing، اس چیز کے ساتھ that we are trying to، جس کو ہم آبزرو کرنا چاہتے ہیں اس کی چیز کے ساتھ مداخلت کرتے ہیں. تو یہ اس کے ڈیمیرٹس ہیں سائنٹیفک میتھڈ، اور اس کے فائدے بھی ہیں. تو اس ہینڈ آؤٹ میں ہم نے سائنٹیفک میتھڈ کے بارے میں پڑھا، ڈیزائن کے بارے میں، میرٹس اور ڈیمیرٹس کے بارے میں. Remember me in your prayers. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.